یہ آپ کے لیے بیگم صاحبہ۔ سلطان افندی نے وہ خوبصورت پھولوں کا بکے اپنی متاع جان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اس کے بڑھتے ہوئے بکے کو دیکھ کر ستارہ کے لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ آئی تھی۔ اور یہ چاکلیٹس بھی آپ کے لیے۔ سلطان نے ایک شاپنگ بیگ ستارہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ گجرے کا بیگ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا کیونکہ وہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے پہنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم لوگ تو پکوڑے انجوائے کر رہے ہو اور میں تم لوگوں کے لیے آئس کریم لے کر آیا تھا، سلطان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ خاص طور پر نظر اپنی جنگلی بلی پر اٹکی ہوئی تھی جو بڑا ہی لطف لے کر پکوڑے کھا رہی تھی، اور وہ کھاتی ہوئی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ سلطان افندی کا دل چاہا کہ وہ اس کے حلق سے نکال کر اپنے حلق میں ٹرانسفر کر لے۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کنکھیوں سے اپنی متاع جان کو دیکھ رہا تھا، جو پکوڑے کھاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سی سی بھی کر رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سی سی اس کے ہونٹوں کی جلن کی وجہ سے ہے یا پکوڑے واقعی ہی اسپائسی بنے ہیں۔ وہ وقفے وقفے سے اسے دیکھتا اس کے چہرے کے ہر تاثر کو نوٹ کر رہا تھا، اور صرف وہی نہیں اسے دیکھ رہا تھا بلکہ ستارہ بھی چور نظروں سے اسے دیکھتی بڑے ہی مزے لے کر پکوڑے کھا رہی تھی۔ سلطان بھائی آ جائیں نا، آپ بھی کھا لیں، زویا نے ایک دفعہ پھر سے سلطان افندی کو پکارتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، تم لوگ کھا لو۔ سلطان کو یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ چاروں آپس میں باتیں کرتی پکوڑے کھاتی بے انتہا خوش لگ رہی تھی، اور اس کی متاع جان خوش ہے تو سلطان افندی کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جانی ہے۔ میں آئس کریم فریج میں رکھ دیتا ہوں، تم لوگ بعد میں کھا لینا۔ اتنا کہتے ہی اس نے آئس کریم اٹھائی اور اسے فریج میں رکھنے کے لیے کچن کا رخ کر گیا۔ رانی، ان سب کے لیے کوئی جوس وغیرہ بنا کر لے جاؤ۔ سلطان افندی نے رانی کو حکمیہ انداز میں کہا تو وہ سارے کام چھوڑتی جلدی سے ان سب کے لیے جوس بنانے لگی۔ اس سے پہلے کہ سلطان افندی رانی کو اپنے لیے کافی بنانے کا کہتا، اس کے کانوں میں ایک ننھی سی آواز پڑی، بابا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا، اپنی شہد رنگ آنکھوں سے مسکراتا، سلطان افندی کو بابا بابا پکارتا کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفیان ابھی اٹھا تھا اور اس نے سلطان کو کچن میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ سیدھا اپنے بابا کے پیچھے کچن میں ہی چلا آیا۔ بابا کی جان، بابا کا شہزادہ، کیسا ہے میرا بیٹا؟ سلطان افندی نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے اس کے پھولے ہوئے رخساروں کو چومتے ہوئے کہا، اور اسے اپنے سینے سے لگاتا وہ بے انتہا پیار کرنے لگا۔ رانی، جوس بنا کر جلدی سے میرے بیٹے کے لیے ناشتہ بنا دو، میں اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ اتنا کہتے ہی وہ سفیان کو لیے کچن سے باہر نکل گیا، کیونکہ کچن میں گرمی تھی اور اس کے کمرے میں تو ان چاروں لیڈیز نے قبضہ کر رکھا تھا، اس لیے وہ لاؤنج میں بیٹھتا اپنے شہد رنگ آنکھوں والے شہزادے کو بے انتہا پیار کرنے لگا۔ رات 9 بجے حامد منان نے گھر میں قدم رکھا تو گھر میں معمول سے زیادہ خاموشی تھی۔ راشد منان صوفیہ کے ساتھ کہیں باہر گیا ہوا تھا، کیونکہ کل اس نے بھی دبئی کے لیے روانہ ہو جانا ہے، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ صوفیہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم ہی اسپینڈ کر لیا جائے۔ راشد اور صوفیہ نے تو سیما کو بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ان دونوں کے بیچ میں کباب میں ہڈی بنے۔ کل سے تو وہ ویسے بھی دبئی چلے جائیں گے، تو پھر راشد اس کے پاس ہی رہے گا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ راشد منان صوفیہ کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کر لے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ فرزانہ بیگم اور سلیم صاحب بہت جلد سونے کے عادی تھے، اس لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ راشد ویسے ہی گھر پر نہیں تھا، سیما بھی اپنے بچوں کے ساتھ کمرے میں تھی۔ حامد نے اپنے ماں باپ کے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو اندر سے سلیم صاحب کی آواز آئی، آ جاؤ حامد۔ وہ جانتے تھے کہ حامد ان سے ملنے آیا ہے۔ حامد نے کمرے میں قدم رکھا تو فرزانہ بیگم بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھی، اور حامد کو دیکھ کر ان کے چہرے پر پرسکون سی مسکراہٹ آ گئی۔
माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत ही प्यारा लग रहा है। हामिद भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने माँ बाप के पास बैठा तो उसके तो उसकी माँ ने उसके माथे को चूमा और उसे ढेरों दुआएं दी कि खुदा उसे ज़रूर कामयाब करेगा। हामिद ने अपनी माँ के हाथों को चूमा, बेसाख्ता ही उनके गले से लग गया। आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं दुश्मनों को शिकस्त दे के फ़तह हासिल करके लौटूंगा। इंशाअल्लाह मेरा पुत्र, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। फरजाना बेगम ने एक दफ़ा फिर से उसके माथे को चूमा और उसे मोहब्बत से अपने सीने से लगा लिया। अम्मी, माही का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी। हामिद ने फिर से वही बात की तो फरजाना बेगम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें लगता है कि मैं माही का ख्याल नहीं रखूँगी? क्या तुम अपनी माँ को नहीं जानते? नहीं अम्मा, मैं जानता हूँ आपको, और आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तो फिर परेशानी किस बात की है पुत्र? तू माही की तरफ से, बच्चों की तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जा। बस अपने काम पर ध्यान दे। अल्लाह तुझे कामयाब करे। कुछ देर वो अपने माँ बाप के पास बैठा बातें करता रहा। जा पुत्र, अपने कमरे में जा, माही तेरा इंतज़ार कर रही होगी। फरजाना बेगम ने उसके सर पर प्यार देते हुए कहा तो हामिद एक दफ़ा फिर से अपने माँ बाप से मिलता उनके कमरे से निकलता चला गया। मुझे फ्रेंच टोस्ट और कॉफ़ी पीनी है, सितारा ने सुल्तान आज़म पर हुक्म सादर करते हुए कहा तो वो सितारा की तरफ देखता एक दफ़ा वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगा जो रात के 9:30 बजा रहा था। इस टाइम? सुल्तान ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। जी इस टाइम, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग तो मुझे भी हो रही है, सुल्तान ने सितारा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आपको किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है? वो मासूमियत से बोली। तुम्हारे उन होठों को चखने की क्रेविंग हो रही है मुझे। बड़ी शिद्दत से मेरा जी चाह रहा है कि तुम्हारी सिसकियाँ वैसे ही इस कमरे में बुलंद करूं जैसे गोल्डन नाइट को की थी। वैसे ही तुम्हारे नाजुक वजूद को अपनी शिद्दतों से लाल कंधारी कर दूं कि तुम्हारे बदन के ज़र्रे ज़र्रे में सिर्फ सुल्तान अफंदी ही नज़र आए। सुल्तान जो उसके पहलू में बैठा लैब में लैपटॉप रखे ऑफिस का कुछ काम कर रहा था, वो लैपटॉप साइड पर रखता पूरी तरह उसकी तरफ मूव होता उसे अपनी बातों से घंग करने लगा। मुझे तो उस रात का एक एक लम्हा याद है जब मैंने तुम्हारे उन नरम होठों को छुआ था तो तुम कैसे तड़प रही थी, कैसे आहें भर रही थी, कैसे सिसकियाँ ले रही थी। मुझे तो तुम्हारी सिसकियों में पुकारा हुआ अपना नाम भी याद है। मुझे तो वो रात भी याद है जब तुम मेरे सीने पर बैठी थी और मैंने तुम्हारे उन नरम होठों को छूने की कोशिश की थी और तुमने मुझे रोक दिया था। और फिर कैसे तड़पती थी तुम मेरे लिए। और फिर वो रात जब हम हनीमून पर थे, कितना एंजॉय कर रही थी तुम। और फिर वो रात जब हम पूल रोमांस कर रहे थे, कितनी सेक्सी और हॉट लग रही थी तुम। और फिर वो रात जब तुम सुफियान की दफ़ा 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और तुमने खुद उकसाया था मुझे अपने वजूद का हिस्सा बनने के लिए। और यही नहीं, उस हॉट रोमांस के लिए भी तुम आंखों ही आंखों में मुझसे इल्तिजा कर रही थी और मैंने तुम्हारी इल्तिजाओं को भरपूर अंदाज में सराहा था। और फिर वो रात जब हम बाथरूम में थे और जब तुम मेरे बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े मेरे होंठों से अपने होंठों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर हमेशा की तरह नाकाम ठहरी। वो बगैर उसको छुए ही उसके कानों से धुआं निकालने लगा। उसके पहलू में बैठी लड़की शर्म से पानी पानी होती नज़रें झुका गई। वो हैरत के समंदर में गोताज़न थी कि सुल्तान अफंदी को उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा याद है। मुझे मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही, मुझे सोना है, वो अपना खुश्क हलक तर करती अटकते हुए लफ्ज़ों में बोली। और इससे पहले कि सितारा बिस्तर पर लेटती, सुल्तान अफंदी उसकी कमर में हाथ डालता बड़ी नरमी से उसे अपने करीब कर गया। लेकिन मुझे तो क्रेविंग हो रही है ना, उन नमकीन होंठों को नहीं छू सकता,
کیونکہ انہیں چھو لیا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا، اس لیے ان میٹھے ہونٹوں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اتنا کہتے ہی وہ کسی جنگلی شیر کی طرح ایک دفعہ پھر سے اس کے نرم ملائم ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ شدت صبح سے بھی زیادہ تھی، اور اس سے پہلے کہ لال کندھاڑی ہونٹوں کو اپنی شدتوں سے مزید لال کندھاڑی کرتا، وہ اس کے مٹھاس سے بھرے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر انڈیلتا، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینے لگا۔ اور ستارہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر سلطان افندی کو ہو کیا گیا ہے، وہ کیوں اس کے ہونٹوں کا، اس کی سانسوں کا دشمن بن گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے نچلے ہونٹ پر تشدد کرتا، وہ اپنے بے باک لمس سے اس کی سانسیں منتشر کرنے لگا۔ ستارہ جو اس کے کندھوں سے تھامے ہوئے تھی، اس نے سلطان افندی کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ جب سلطان افندی اسے مزید اپنے قریب کرتا، اس کی زلفوں میں انگلیاں چلاتا، اس کے نرم و نازک ہونٹوں کو مزید اپنے ہونٹوں میں قید کر گیا۔ جی بھر کے اس کے ہونٹوں سے لطف اندوز ہوتا وہ اس سے دور ہوا تو اس کے سرخی مائل ہونٹ اور اس کی بے ترتیب سانسیں اسے بہت ہی اچھی لگ رہی تھی۔ کیا بگاڑا ہے میرے لپس نے آپ کا، جو آپ ان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ اپنی بے ترتیب سانسوں میں بولی تو سلطان افندی ایک دفعہ پھر سے اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے کو چومتے ہوئے بولا، ابھی تمہارے ان ہونٹوں کا دشمن نہیں بن سکتا نا، اس لیے ان سے کام چلا رہا ہوں۔ چلو اب آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے فرینچ ٹوسٹ اور کافی بنا کر لاتا ہوں، کیونکہ تم نے میری کریونگ کا انتظام کیا ہے نا، اس لیے مجھ پر فرض ہے کہ میں بھی تمہاری کریونگ کا انتظام کروں۔ وہ شرارتی انداز میں بولتا، ایک آنکھ ونگ کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور ستارہ تو سلطان افندی کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ جسے بڈھا کہہ رہی تھی، وہ ایک کس سے ہی اس کی سانسیں بے ترتیب کرنے کا ہنر رکھتا تھا، بلکہ کس تو بہت دور کی بات ہے، وہ اپنی باتوں سے ہی بغیر ہاتھ لگائے اس کی جان اس طرح نکال سکتا تھا کہ وہ خود کو نمی میں بھیگنے سے روک نہ پاتی۔ سلطان افندی جا چکا تھا اور ستارہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس کے ہونٹوں کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کیونکہ اسے اپنے ہونٹوں پر شدید جلن اور سویلنگ کا احساس ہونے لگا تھا، اور نو ڈاؤٹ سلطان افندی نے بہت ہی جارحانہ انداز میں کس کیا تھا اسے۔ حامد منان نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، ہلکی زرد روشنی جل رہی تھی، مگر ماہی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار پورے کمرے میں گھوم گئی۔ روحے جان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ ماہی اس کے جانے کے خیال سے ہی اداس تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پھر آہستہ سے بچوں کی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ جو ہی حامد اندر داخل ہوا، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماہی بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، سر بیڈ گراؤنڈ سے لگا ہوا تھا جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ شاید بچوں کو سلاتے سلاتے وہ خود بھی وہیں سو گئی تھی۔ سعد اور رافع دونوں بیڈ پر سکون سے سو رہے تھے، اور ماہی ایسے بیٹھی تھی جیسے کئی دنوں کی تھکی ہوئی ہو۔ حامد کے دل میں عجیب سی ٹیس اٹھی تھی اسے دیکھ کر۔ صرف 2 دن ہوئے تھے اس رشتے کو، اور اس کے جانے سے پہلے ہی یہ لڑکی اس کے جانے کے خوف سے ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بکھرے ہوئے بال، نم پلکیں اور چہرے پر چھپی ہوئی اداسی۔ حامد منان بے اختیار ہی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے ماہی کے چہرے سے بال ہٹائے۔ میری روح جاں، اس نے سرگوشی سے کہا، یہاں کیوں سو گئی میری جان؟ ماہی ہلکا سا کروٹ لے کر مزید اس دیوار سے لگ گئی، اور حامد کے لبوں پر ایک اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے بہت احتیاط سے ماہی کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور بے اختیار ہی ماہی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نیند میں بھی اس کے ہاتھ حامد کی شرٹ کو ہلکا سا پکڑ گئے۔ اس کے ہاتھوں کے لمس پر حامد کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر
آہستہ سے اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے ماہی کو بیڈ پر لٹایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کل رات سے نہیں سوئی اور اب وہ اس کے جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ تھوڑی دیر سو جائے۔ وہ جب جانے لگے گا تو وہ اسے اٹھا لے گا، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگا، ماہی نے نیم غنودگی میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ اس کی ٹوٹی ہوئی سرگوشی سن کر حامد کے اندر کچھ بری طرح بکھر گیا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میری جان، میری روح جان، اس نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا اور اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے ایک نرم سا آنسو بھی ماہی کے رخسار پر جا گرا، اور اس کے لمس پر ماہی نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سامنے حامد کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے بھر آئیں۔ آپ جا رہے ہیں نا؟ اس سوال میں اتنا خوف تھا کہ حامد چند لمحے جواب ہی نہ دے سکا۔ پھر اس نے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ بس ایک مشن ہے، حامد نے نرم آواز میں کہا۔ خدا نے چاہا تو واپس آ جاؤں گا تمہارے پاس۔ ماہی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس کی آواز بھر آئی تھی۔ ابھی تو آپ آئے ہیں میری زندگی میں، اور ماہی کے لمس پر، اس کے لفظوں پر حامد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ خود بخود ہی ماہی کے گرد مضبوط ہو گئے۔ اور اب میں ہمیشہ رہوں گا تمہاری زندگی میں، اس نے سرگوشی سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میری قسمت اچھی نہیں ہے، میری قسمت نے میرا کبھی بھی ساتھ نہیں دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ نہ جائیں مجھے چھوڑ کر۔ وہ آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہاتی اس کی طرف دیکھتی التجائیہ نظروں سے بولی، ایسے نہیں کہتے میری جان، خدا نے ہم دونوں کو جوڑا ہے تو کچھ سوچ کر ہی جوڑا ہوگا۔ حامد منان اس کی زلفوں کو سہلاتا، اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے بولا، اتنا کیوں ڈرتی ہو مجھ سے دور جانے سے؟ حامد اسے اپنے بے حد قریب کرتا اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا ٹکا گیا، اور اس کے لفظوں پر وہ ایک گہرا سانس لیتی، اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو بند کرتی ایک دوسرے سے ملا گئی۔ کیونکہ، اس نے بامشکل سے کہا۔ کیونکہ کیا؟ حامد نے اس کی کمر کو سہلاتے اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے مجھے اور میرے بچوں کو دل سے قبول کیا ہے، مجھے دنیا کے سامنے قبول کیا ہے، ایک ٹوٹی بکھری عورت کو اپنے آغوش میں سمیٹا ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے مجھے اس طرح اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے کہ جیسے آپ میری زندگی میں برسوں سے ہوں۔ اور اتنا کہتے ہی وہ مزید آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ یہ سنتے ہی حامد منان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے فوراً ہی اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ آج کے بعد کبھی یہ مت سوچنا کہ سعد و رافع صرف تمہارے بیٹے ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہ میرے بیٹے ہیں، میرے دل کا حصہ ہیں۔ تم سے جڑا ہوا ہر رشتہ مجھے عزیز ہے۔ تمہارے سکھ دکھ سب کچھ حامد منان کا ہے۔ ماہی بے اختیار ہی اس کے سینے سے لگ گئی، اور حامد اس کے بکھرے ہوئے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا تھا کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو وہ انفارم کر دیں گے؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ کر گئے نا تو میں خدا سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ حامد، میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ کو اس محبت کا واسطہ ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ آپ نے واپس آنا ہے، اپنی روح جاں کو اس دنیا کی نظر نہیں کرنا۔ میں ایک دفعہ پھر سے بکھری تو میں مر جاؤں گی، میں خود کو سنبھال نہیں پاؤں گی۔ آپ کو خدا کا واسطہ ہے، آپ نے واپس آنا ہے، میرے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح روتی اسے اپنے اندیشے بتا رہی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف ان دونوں کی خاموش سسکیاں گونجتی رہیں۔ اس کے لفظوں کی تپش، اس کی شدت، اس کے آنسو سیدھا حامد منان کے دل پر گر رہے تھے۔ انشاءاللہ میں ضرور لوٹ کر آؤں گا،
تمہارے پاس۔ مجھے خدا پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری روح کو مجھ سے جدا نہیں کرے گا۔ بات کرتا وہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا جب ماہی کے ہونٹوں کا لمس اسے اپنی گردن پر محسوس ہوا۔ آنکھوں سے بے انتہا آنسو بہاتی اپنے محرم کو سینے سے لگائے اس کی گردن کو اپنے محبت بھرے لمس سے نواز گئی، اور اس کے نرم و نازک ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے حامد منان کرب سے آنکھیں میچتا اسے مزید اپنے سینے میں پیوست کر گیا، اور اس کی روح جاں بھی باقی ساری باتیں کہہ رہی تھی مگر یہ نہیں کہہ پائی کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے کے سینے سے لگے بیٹھے رہے، پھر ایک دم سے اس کی ریسٹ واچ میں لگا الارم بجنے لگا۔ 12 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا اور حامد منان کو 12 بجے ہیڈ کوارٹر پہنچنا تھا۔ الارم کو سنتے ہی ماہی مزید اس کے سینے میں پیوست ہوتی اپنے بازوؤں کی گرفت مزید مضبوط کر گئی، جیسے وہ اسے خود سے جدا نہ کرنا چاہتی ہو۔ روح جاں، جانے کا وقت ہو گیا ہے، حامد منان نے اس کی زلفوں کو چومتے ہوئے کہا، اور اس کے لفظوں پر ماہی کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ واپس آئیں گے۔ وہ اس سے تھوڑا سا دور ہوتی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی نم آنکھوں کے ساتھ بولی، ہاں وعدہ کرتا ہوں، ہاں وعدہ کرتا ہوں تم سے، زندہ ہوا یا مردہ واپس تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جب ایک دفعہ پھر سے ماہی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وعدہ کریں کہ واپس آئیں گے نا میرے پاس؟ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پاس ہی واپس آؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ ماہی نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا اور اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے بولی، آپ کسی بہادر سولجر سے کم نہیں ہیں، خدا آپ کو کامیاب کرے۔ حامد، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ وہ خدا جس نے میری کبھی نہیں سنی، اس خدا سے میں آپ کے لیے دعا بھی کروں گی۔ اور حامد کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ماہی اس قدر دل برداشتہ ہو جائے گی اس کے جانے سے۔ ہاں وہ ڈسٹرب ضرور ہو گئی تھی، وہ جانتا تھا، مگر وہ اتنی سینسٹیو، اتنی پوزیسیو ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ بچوں کے بارے میں پریشان مت ہونا، صوفی انہیں روز پک بھی کر لیا کرے گا اور ڈراپ بھی کر دیا کرے گا۔ اپنا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ اگر مجھے کبھی موقع ملا تو تم سے رابطہ ضرور کروں گا، لیکن اگر نہ کر پایا تو معاف کر دینا۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ حامد خود بھی جلد از جلد وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ ماہی کو اس حالت میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا تو ماہی کا دل ایک دم سے بند ہی ہو گیا۔ حامد نے اپنے ہاتھ کے پوروں سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ رونا نہیں ہے تم نے، بس دعا کرنی ہے میرے لیے۔ انشاءاللہ میں جلد تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اس سے پہلے کہ حامد منان ایک قدم آگے بڑھاتا، ماہی ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی، اس کی پیشانی کو چومتی، اس کے ہاتھوں کو چومتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، خدا کے امان میں دیا ہے میں نے آپ کو۔ حامد نے بھی اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور ایک محبت بھرا بوسہ دیتا اس کے رخساروں کو چومتا، اس کے ہونٹوں کے اوپری حصے کو چوم گیا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے نا، یہ محبت ہر لمحے کے ساتھ بڑھتی جائے گی۔ خواب میں ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کے ماتھے کو چومتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی اپنی آنکھیں بھی نمی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی بھی مشن پر جانے سے پہلے اس طرح دل برداشتہ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ خوشی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ جاتا تھا۔ جیتنے کا عزم ابھی بھی دل میں تھا، مگر ماہی سے دور جانے کا دکھ تھا جو اس کی خوشی کو ماند کر گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ کمرے کی مدھم روشنی میں صرف راشد منان اور صوفیہ موجود تھے۔ آج وہ دونوں ہی باہر سے کھانا کھا کر آئے تھے، اور باہر سے آنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سیما کے پاس چلا گیا تھا۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی صوفیہ
خاموشی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی پلکیں بار بار بھیگ رہی تھی، مگر وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ راشد کے سامنے نہ روئے۔ صبح راشد کو دبئی جانا تھا، اور یہی خیال صوفیہ کے دل کو عجیب سی بے چینی سے بھر رہا تھا۔ راشد دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح صرف صوفیہ کے لیے محبت تھی۔ ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ صوفیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ نیند نہیں آ رہی۔ راشد اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا، وہ محبت سے چومتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیوں نیند نہیں آ رہی میری جان کو؟ وہ جانتا تھا کہ کیوں نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ یہ سوال سنتے ہی صوفیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آج نیند نہیں آ رہی مجھے، آپ چلے جائیں گے تو پھر سو جاؤں گی۔ راشد، بھول تو نہیں جائیں گے نا مجھے؟ اتنا کہتے ہی وہ بھی بیڈ سے نیچے اتری اور اس کے مقابل زمین پر بیٹھ گئی، اور یہ بات کرتے ہی اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ راشد چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر اگلے ہی لمحے بے اختیار ہنس پڑا۔ پاگل لڑکی، اس نے بہت نرمی سے کہا، جسے دل میں بسا لیا جائے اسے بھلایا نہیں جاتا۔ صوفیہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 12 سالوں سے بھی تو بھلائے بیٹھے تھے، راشد کا دل کیا پتہ اب بھی بھول جائیں۔ وہ فوراً اس کے اور قریب ہوا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں جانتا ہوں، یہ گناہ سر زرد ہوا ہے مجھ سے۔ تم چاہو تو مجھے اس گناہ کے لیے ساری زندگی معاف نہ کرو، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہاں جاتے ہی تمہارے آنے کا سارا انتظام کر دوں گا۔ بس تھوڑا سا ٹائم درکار ہے، پھر خود تمہیں اپنے پاس لے جاؤں گا۔ صوفیہ خاموش رہی، مگر آنکھوں میں چھپا خوف ابھی بھی موجود تھا۔ راشد نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ صوفیہ کی پلکیں جھک گئیں۔ نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، بس ڈر لگتا ہے مجھے اکیلے رہنے سے۔ راشد جو اس کے قریب بیٹھا تھا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا، اسے اپنے سینے سے لگاتا، وہ اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ ڈرو نہیں میری جان، تمہاری محبت کو دل سے قبول کیا ہے میں نے، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، تمہارے عشق میں گرفتار بھی ہو گیا ہوں میں۔ اس کے رخسار کو چومتا اس سے بات کر رہا تھا جب اچانک اسے یاد آیا۔ ایک منٹ۔ وہ اٹھا اور سامنے دراز میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا، جبکہ صوفیہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ راشد واپس اس کے پاس آیا اور وہ ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے وہ پھر سے اس کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہے؟ صوفیہ نے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کھول کر دیکھو، راشد نے مسکرا کر کہا۔ صوفیہ نے دھیرے سے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر ایک نیا موبائل دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یہ میرے لیے ہے؟ بے ساختہ ہی اس نے راشد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں، تمہارے لیے لایا ہوں، تاکہ جب تک تم پاکستان ہو ہر وقت تمہارے ساتھ کنیکٹڈ رہ سکوں، تم سے بات کر سکوں۔ اس فون میں آپ کی ایک تصویر رکھ لوں؟ اس نے بڑی ہی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، ایک نہیں 1000 رکھو، بلکہ میری اکیلی کی کیوں، ہم دونوں کی ہونی چاہیے۔ راشد منان نے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے اپنے قریب کرتا وہ ایک پکچر کلک کر گیا، پھر ایک نہیں وہ کئی ساری پکچر کلک کرنے لگا، کبھی اس کے ماتھے کو چومتے کی، کبھی اس کے رخسار کو چومتے ہوئے، کبھی اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے۔ وہ صوفیہ کے لیے کتنی ساری میموریز بنا گیا تھا۔ صوفیہ نے فوراً ہی فون سینے سے لگا لیا، جیسے اس فون کو نہیں راشد منان کو اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے، تم بہت ہی پیاری اور معصوم ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بہت نرمی سے اس کے چہرے کے پاس آئی ایک آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے کیا، اور صوفیہ کی سانسیں وہیں اٹک گئیں۔ راشد کی نظریں اب اس کے چہرے پر ٹھہر چکی تھیں۔ وہ اس کی قربت چاہتا تھا، ایک محبت بھری قربت۔ اس نے آہستگی سے اس کے رخسار کو چھوا، اور پھر اپنی انگلیاں اس کی نرم زلفوں میں الجھاتا وہ محبت پاش نظروں سے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔
پتہ ہے دبئی جا کر سب سے زیادہ کیا یاد آئے گا؟ اور صوفیہ دھڑکتے دل کے ساتھ بس اسے دیکھ رہی تھی۔ راشد اس کے اور قریب ہوا اور اس کا معصوم سا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے وہ سرگوشی سے بولا، یہ چہرہ، یہ آنکھیں، یہ بے تحاشا فکر کرنے والی عادت، اپنے شوہر کی ہر خواہش کا احترام کرنے والی یہ معصوم سی لڑکی بہت یاد آئے گی مجھے۔ اور تم ہی نہیں، میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بہت محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے۔ وہ صوفیہ کے رخسار پر محبت سے بوسہ دیتے ہوئے بولا تو صوفیہ کی پلکیں ہلکی سی شرم سے جھک گئیں۔ راشد نے آہستہ سے اس کے کندھے پر لب رکھ دیے۔ آج کی رات مجھے تمہاری بے انتہا محبت چاہیے۔ راشد نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر لیا، جیسے جانے سے پہلے اس کی ہر دھڑکن اپنے اندر محفوظ کر لینا چاہتا ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ راشد نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی، کیونکہ تم میری عادت نہیں میری زندگی بن چکی ہو۔ صوفیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ بے ساختہ ہی راشد منان کے سینے سے جا لگی۔ راشد نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا وہ بیڈ کے اوپر لے آیا۔ بڑی نرمی سے اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھا اور اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتا وہ بڑی محبت سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اور صوفیہ نے ایک دفعہ پھر سے اپنے شوہر کی خواہش پر اسے اپنا آپ سونپ دیا تھا۔ وہ بڑے ہی رف ٹف انداز میں اس کی روح کے آخری حصے تک سماتا، اس کے ہونٹوں سے نکلنے والی سسکیاں بھی اپنے حلق میں اتار رہا تھا۔ ایک لمحے کو بھی راشد نے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے اور اسے اپنی باہوں سے رہائی نہیں دی تھی۔ وہ پوری رات ہی اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا، اس کے وجود میں سفر کرتا، اس کے پور پور میں سرایت کرتا رہا۔ فجر کی اذان کی مدھم سی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حامد منان کے جانے کے بعد گھر جیسے ایک دم سے سنسان ہو گیا تھا۔ ماہی کی آنکھیں پوری رات بھیگتی رہیں۔ وہ بار بار فون دیکھتی کہ شاید اس کا کوئی میسیج آ جائے، مگر خالی فون بار بار اسے منہ چڑھاتا۔ پھر ایک دم سے وہ ان تصویروں کو دیکھنے لگی جو تصویر حامد نے اس کی مہندی والے دن بنائی تھی، یا جب وہ بارات لے کر آنے والا تھا تو اس نے شیروانی میں اسے اپنی تصویر سینڈ کی تھی، جس میں وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ بار بار ان تصویروں کو چومتی، اسے اپنے سینے سے لگاتی، دل سے دعا کر رہی تھی کہ اس کا شوہر بہت جلد اور فتح کے ساتھ واپس لوٹے۔ وہ اٹھی اور واش روم کا رخ کر گئی۔ وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ سفید دوپٹہ اس کے سر پر تھا اور آنکھوں کے نیچے سوجن صاف نظر آ رہی تھی۔ نماز ختم کرتے ہی اس کے کانپتے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ یا اللہ میرے حامد کو اپنی حفاظت میں رکھنا، اسے ہر برے سائے سے بچانا، وہ جہاں بھی ہو سلامت ہو، کامیابی اس کا مقدر بنا دینا، اور اسے بہت جلد میرے پاس واپس لے آنا۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز ٹوٹ گئی، آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ وہ سجدے میں چلی گئی اور بے آواز روتی رہی، جیسے اپنے رب سے اپنے دل کا ہر خوف کہہ رہی ہو۔ نماز کے بعد وہ آہستہ سے اٹھی اور بالکنی میں آ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اس کے دل کے اندر عجیب سا خالی پن تھا۔ سامنے آسمان پر ہلکی سی روشنی پھیل رہی تھی۔ صبح 12 بجے کا ٹائم تھا اور گھر میں ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ حامد تو کل رات کو ہی جا چکا تھا اور اب راشد کے جانے کی باری تھی۔ سعد اور رافع اسکول جا چکے تھے۔ ماہی نے انہیں بہت ہی پیار محبت سے بہلا پھسلا کر اسکول بھیج دیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان ہو؟ راشد نے ماہی کی روئی ہوئی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً ہی نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ نہیں ہوگا، خدا سب خیر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ بہت جلد فتح یاب ہو کر واپس لوٹ آئے گا۔ اور تم میری بھابھی بعد میں ہو، میری بہت اچھی دوست پہلے ہو۔ تم اپنی ساری باتیں ویسے ہی مجھ سے شیئر کر سکتی ہو جیسے پہلے کرتی تھی۔ ہمارا رشتہ مضبوط ہوا ہے مگر بدلا نہیں۔ راشد منان نے اسے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو بے ساختہ ہی ماہی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارے پاگل،
बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कमज़ोर बीवी अच्छी नहीं लगती। और तुम तो खुद डॉक्टर हो, और डॉक्टर तो बहुत मजबूत होते हैं। तुम इस तरह परेशान रहोगी तो वो भी वहाँ पर परेशान रहेगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। बात करते राशिद ने उसे हमेशा की तरह अपनी एक बाजू के हसार में ले लिया। चलो शाबाश, हंस कर दिखाओ मुझे। राशिद ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो माही ज़बरदस्ती ही सही मगर अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल ले आई थी। अपने माँ बाप से मिलता, माही से मिलता, वो सोफ़िया को जी भर के प्यार करता, गले से लगाता, उसके माथे को बार बार चूमता। वो भी उन सब लोगों को अलविदा कह गया। अब घर में सिर्फ माही और सोफ़िया ही रह गई थी और दोनों की आंखों में नमी थी, मगर दोनों को उम्मीद थी कि उनकी आंखों में हमेशा नमी नहीं रहने वाली। इंशाल्लाह वो भी एक खूबसूरत ज़िंदगी अपने हमसफ़र के साथ एंजॉय करेंगी। लो जी, एक माह बाद सितारा का 8वां महीना चल रहा था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेजार रहने लगी थी। कमर में हर वक्त दर्द, पैर भी बहुत ज़्यादा सूज गए थे। सुल्तान उसका हर तरह से ख्याल रखता था मगर ये वक्त ही ऐसा था। सितारा आराम से बिस्तर पर नीम दराज थी। उसका चेहरा थोड़ा सा थकन ज़दा था। अचानक उसने अपने पेट पर हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराई क्योंकि बच्चे बहुत ही तेज़ी से हरकत कर रहे थे। सितारा की आंखें नम हो गई। सितारा की आंखें नम हो गई मगर वो फिर भी मुस्कुरा दी। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और अपने बच्चों की हरकत को महसूस करने लगी। इतने में दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और सुल्तान अफंदी अंदर दाखिल हुआ। अभी भी वो अपनी बेगम और अपने बच्चों की खिदमत में ही लगा हुआ था। सुफियान की उंगली पकड़कर वो नन्हे नन्हे कदमों से चलता अंदर दाखिल हुआ, जबकि एक हाथ में अपनी मताए जान के लिए अपने हाथों से सैंडविच बना कर लाया था, क्योंकि मोहतरमा को सैंडविच खाने की क्रेविंग हो रही थी। उसकी नज़र फ़ौरन सितारा पर गई। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा देखता रहा, जैसे हर चीज़ से ज़्यादा वो मंज़र उसके लिए कीमती हो। वो आहिस्ता से उसके करीब आया। सैंडविच सितारा के हवाले करता वो बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और बहुत नरमी से उसके पेट पर हाथ रखा और अपने बच्चों की हरकत को महसूस करने लगा, जो बहुत ही तेज़ी से हरकत कर रहे थे। इसी लम्हे सितारा को अंदर से एक मज़बूत सी किक महसूस हुई। किक इतनी तेज़ थी कि सितारा की एक आह निकल गई और सुल्तान के चेहरे पर एक बेसाख्ता ही मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर बहुत मोहब्बत से सितारा के पेट को चूम लिया और फिर बार बार चूमता अपने बच्चों के लम्स को महसूस कर रहा था, जब एकदम से उसके कानों में उसके शहज़ादे की आवाज़ पड़ी, बाबा, जो उसे बार बार सितारा के पेट को चूमते हुए देख रहा था। जी बाबा की जान। सुल्तान ने उसे मोहब्बत से पुकारा और उसे अपने बेहद करीब करता उसका हाथ भी सितारा के पेट पर रख दिया। बहुत जल्द आपकी छोटी छोटी सी बहनें आपसे मिलने आ रही हैं, आप उनसे प्यार करोगे ना? सुल्तान ने उसके रुखसार पर प्यार करते हुए कहा तो वो बस अपने बाप को देखकर मुस्कुराता सितारा के पेट को देख रहा था। रात 2 बजे का टाइम था। घर में सब कुछ पुरसकून था। सुल्तान सितारा के पैरों की मालिश करता, उसकी कमर दबाता, उसे अपने सीने के साथ लगाए उसकी जुल्फ़ों को सहला रहा था, क्योंकि नींद सितारा की आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि उसका 8वां महीना ख़त्म होने वाला था और इस पूरे महीने में सुल्तान अफंदी किसी गोंद की तरह उसके साथ चिपका हुआ था। एक लम्हा भी क्या होता है, वो सितारा को अकेले नहीं छोड़ता था और उसने शुक्र अदा किया था कि उसके पैर का फ्रैक्चर ठीक हो गया है। कुछ खाना है तो मैं बना दूँ अपनी जान को? सुल्तान ने उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ये टाइम कब गुजरेगा? उसने शदीद बेजारी से कहा था। गुजर जाएगा मेरी जान, बस थोड़ा सा रह गया है। इंशाल्लाह ये भी खैर व आफियत से गुजर जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, परेशान क्यों होती हो? बात करता सुल्तान अफंदी बार बार उसके माथे को चूमता, उसकी जुल्फ़ों को चूम रहा था, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। चंदा कमरे में बैठी थी मगर चेहरे पर थकन और बेचैनी दोनों ही थी।
اس کا 9 منتھ چل رہا تھا اور اس کی ڈلیوری تقریباً آج کل میں ہی تھی۔ اچانک اس نے آہستہ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہلکا سا جھک گئی۔ زاویار، اس کی آواز میں درد کی ہلکی سی لرزش تھی۔ زاویار فوراً اس کے پاس آ گیا۔ کیا ہوا؟ چندا نے سانس لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ مجھے پین ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے ایک اور درد کی لہر آئی اور وہ تھوڑا سا اور جھکتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ زاویار نے فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آرام سے سانس لو، میں زویا کو بلاتا ہوں۔ چندا نے دانت بھینچ کر سر ہلایا مگر درد وقفے وقفے سے بڑھ رہا تھا۔ وہ ہر بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی مگر جسم ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ زاویار زویا کو بلا کر لایا اور زویا نے اس کی کنڈیشن دیکھی تو وہ فوراً ہی سمجھ گئی کہ اسے لیبر پین ہو رہی ہے۔ زاوی جلدی سے گاڑی نکالو۔ وہ زاوی کی طرف دیکھتے ہوئے متوجہ ہوئی اور چندا کو سہارا دے کر وہ گاڑی تک لے آئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ چندا سے تو سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ رات 2 بجے کا ٹائم تھا، اس لیے زاویار نے سلطان اور ستارہ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی اسٹرابیری کو لے کر وہ خود ہی ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خوش باش ہوں گی۔ ہاں بھائی، ناؤ ٹائم ٹو بیبیز۔ منہ دکھائی تیار رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور حامد منان بیچارہ، لیٹس سی